ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ جناب صدر مولانا محمد علی صاحب، استاد حدیث دارالعلوم حسینیہ اکولہ، اور جناب مولانا محمد انصار صاحب، اسی طرح ہمارے مہمان شعراء کرام جن کا نام آپ بینر پر دیکھ رہے ہیں، مولانا محمد عمران قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اور دوسرے شاعر مولانا قاری احسن صاحب دامت برکاتہم، اور تحفظ میڈیا سروس، اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک مغرب سے لے کر اب تک بہترین انداز میں نعت کا پروگرام سنا، محفل نعت، اور یہ پروگرام آپ حضرات کی بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے خوش الہان اور بہترین شعراء کو ہمارے اس چھوٹے سے دیہات کے اندر جمع فرمایا، اور انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جتنی بھی نعتیں اس محفل کے اندر پڑھی گئی، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور ہمارے دونوں شعراء مہمان نے جتنی نعتیں پڑھی ہیں، ہر ایک نعت کے اندر بہت زبردست پیغام ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم کو ربیع الاول کے مہینے میں ہی اس کی یاد آتی ہے، اس کا افسوس ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی سیرت طیبہ سے، پوری سیرت طیبہ سے جو ہے ہمکنار تھی۔ رات دن 2 صحابی بھی اگر کہیں جمع ہو گئے تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، آپ کی سنتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جتنی محفلیں ہوتی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ محفل، سب سے افضل محفل وہ ہے جس میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ آپ محبوب رب العالمین بھی ہیں اور محبوب کل جہاں بھی ہیں۔ محبوب کل جہاں، پوری کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتی ہو، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے کہ نہیں؟ اس محبت کا مظاہرہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا ہے جب ہمارے شعراء ماشاءاللہ اشعار پڑھ رہے تھے، اور مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے کوئی ایسی بڑی بھاری بھرکم نعت نہیں پڑھی جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ بہت شستہ اور عمدہ اور اچھی زبان کے اندر انہوں نے جو ہے نعت پڑھی ہے۔ بہت سے لوگ بہت بھاری بھاری الفاظ نعتوں کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے سروں کے اوپر سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے آپ کی سمجھ میں بھی وہ سب باتیں آئی اور انہوں نے وہ سب باتیں نعت میں کہہ دی۔ اب میں بھی اگر وہی کہوں، مجھے کچھ اور کہنا چاہیے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان سب سے زیادہ مجھے محبوب نہیں بنا لوگے، تب تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کے 10ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیا کیا چیزیں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر رکاوٹیں بن سکتی ہیں۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے پڑ پوتے، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارے وہ محلات و بلڈنگیں جن کے اندر رہ کر کے تم خوش ہوتے ہو، اور تمہاری وہ تجارتیں جس کے اندر گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اب بس تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی تمام یعنی پوری دنیا، پوری کائنات سے زیادہ جو ہے محبوب نہ بنا لو۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری ذات کو چھوڑ کر آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، بس ابھی سے آپ مجھے میری ذات سے بھی، میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ عشق و محبت کی تمام داستانیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ختم ہو گئی۔ ہمارے شعراء نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور آج کل یہ نعرہ بھی ہے کہ نہیں چھوڑیں گے،
تو ان لوگوں کا یہ زیادہ نعرہ ہے جنہوں نے پکڑا ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ دامن کو پکڑنا یہ ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، یہ دامن کو پکڑنا ہے۔ اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تم میرا اتباع کرو، یعنی آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ آپ کی ہر بات ہم کو محبوب ہونا چاہیے، آپ کی ذات بھی محبوب، آپ کی بات بھی محبوب، آپ کی ایک ایک ادا ہمیں محبوب ہونا چاہیے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان سب کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے۔ ہم لوگوں نے صرف چند سنتیں لے لی ہیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، اور گھر سے نکلنے کی سنت کا پتہ نہیں، گھر میں داخل ہونے کی سنت کا پتہ نہیں۔ کسی سے اگر پوچھے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ بہت مختصر سی دعا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم یہ کہہ کر کے نکلو توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ اتنے لفظ کہہ کر کے جب آپ نکلیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری حفاظت فرمائے گا، شیاطین کے شر سے، شریروں کے شر سے، آفت و مصیبتوں سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے، اور ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سنت کی بات آئی تھی، ہمارے مولانا عمران صاحب نے بہت اچھی بات کہی سنت پر عمل کرنے کے بارے میں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اونچے درجے کے صحابی ہے۔ یہ ایران کے بادشاہ کے پاس گئے، ایران کے بادشاہ کے پاس گئے۔ ایک یہ تھے، ایک ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی تھے۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ اگر اندر جاتے ہیں بادشاہ کے دربار میں تو اسپیشل لباس پہن کر کے جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسپیشل لباس بادشاہ کے دربار میں پہن کر نہیں جائیں گے، ہمارا جو معمولی لباس ہے اسی لباس کے اندر ہم کو بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ چنانچہ یہ اندر گئے، اور کون سا بادشاہ؟ کسرا، ایران کا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ، اس کے دربار میں گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے بعد وہاں ایک دعوت ہوئی، دعوت کے اندر یہ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ زمین پر گر گیا، انہوں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ برابر والا بولتا ہے کہ کیا کہیں گے، بادشاہ کا دربار ہے کہ کبھی ان کو کھانا ملتا ہی نہیں، نیچے سے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ کیا جواب دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں آترک سنت خلیلی لہذی الحمقہ، کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کی سنت کو میں چھوڑ دوں؟ اندازہ کیجئے بادشاہ کے دربار میں صحابی رسول، یعنی سنتوں کا اتنا خیال۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں جو ہے مہمان ہوئے، انہوں نے ان کو امان دی، اور جس وقت وہ گفتگو کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے اتنی اونچی لنگی اور اتنا اونچا پائجامہ پہن کے رکھا ہے جو آدھی پنڈلی تک آ رہا ہے۔ ایک کام کیجئے، یہاں کے سرداروں کا یہ طریقہ ہے کہ جو جتنا اونچا سردار ہوتا ہے اس کا اتنا نیچا جو ہے ازار رہتا ہے، اتنی نیچی اس کی لنگی رہتی ہے، یعنی ٹخنوں سے نیچی یا زمین کو گھسٹتی ہوئی وہ چلنا چاہیے۔ ذرا آپ ایسا کیجئے کہ اپنا یہ پائجامہ تھوڑا نیچا کر لیجئے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی پنڈلی تک ہی لنگی پہنتے ہوئے دیکھا ہے، تہمت پہنتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا میں اس لنگی کو نیچے نہیں کر سکتا۔ آج کے زمانے میں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک تو ہم جب ٹیلر سے ناپ دیتے ہیں تو اتنا نیچا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا بوٹ اتنا نیچا بنائیے اس کو، ہماری شلوار کو، کہ ہمارے جوتے اس میں ڈھک جائیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری نیت کہاں ہے سنت کی؟ ہم تو لمبا پہلے ہی اتنا نیچا کرواتے ہیں کہ اس میں ہمارے ٹخنے ڈھک جائیں۔ اور ٹخنے ڈھانکنا جو ہے آپ کو معلوم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو ٹخنے ہیں، جو کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آپ نیت نہ بھی کرو تو وہ گناہ آپ کو برابر لکھا جاتا رہتا ہے۔ جو ازار، جو لنگی اور جو پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوگی، میرے آقا نے فرمایا ویل للعقاب فی النار، یہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، ان ایڑیوں کے لیے کہ جو نیچے کپڑے رہیں اور وہ جہنم کے اندر جانے کا سبب بن جائیں۔ تکبر، غرور کی وجہ سے جو ہے اتنا لمبا کرتا یا اتنی لمبی لنگی یا اتنا لمبا پائجامہ پہننا جو ہے یہ بالکل خلاف شریعت ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہم لوگ نماز کی حد تک اس کا اہتمام کرتے ہیں، جاتے ہیں پینٹ وغیرہ کو تھوڑا سا موڑ لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ ٹھیک ہے، موڑنا بھی مکروہ ہے اور اس کو نیچے چھوڑنا بھی مکروہ ہے، تو ایسا کام کیوں کرتے ہیں بھائی؟ تھوڑا پہلے سے کم بنوا لیجئے۔ تو اس کا اہتمام ہم نہیں کرتے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بھائی نے کہا، چچا زاد بھائی نے، ایک کام کیجئے کہ تھوڑا یہ پائجامہ جو ہے نیچا کر لیجئے، ہم ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو سردار ہیں، اور اگر نیچا کپڑا رہا تو ہماری بات وہ مان لیں گے۔ انہوں نے کہا میں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اندازہ کیجئے اس مقام پر بھی انہوں نے سنت کو نہیں چھوڑا، اور ہم لوگ تو قدم قدم پر سنت کو چھوڑتے ہیں، اس کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، صرف چند سنتیں جو ہے ان کو ہم اپناتے ہیں۔ کھانے پینے کی سنتیں ہو گئی، سونے کی سنتیں ہو گئی، وہ بھی جماعت میں جا کر کے کچھ لوگ اس کو معلوم کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پیر صاحب، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی عمل کرتا رہے، عملی زندگی کے اندر ان کو لاتا رہے تو یہ چیزیں بندے کے یاد رہتی ہیں، ورنہ چند دن کے اندر وہ بالکل رخصت ہو جاتی ہیں، اس کی پوری زندگی سے نکل جاتی ہے۔ آدمی جب تک ان چیزوں پر عمل کرتا رہے گا تو یہ یاد رہے گی، اور اگر نہیں عمل کرے گا تو یاد نہیں رہے گی۔ بہرحال ہم کو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جو ہے عمل کرنا ہے۔ ہم لوگ تو سنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بولو پہلے۔ ہم لوگ تو اللہ کے فضل و کرم سے سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہے دیوبند، یہ جو ہے انہوں نے پوری زندگی سنت کی محنت کی ہے۔ ہمارے اکابرین نے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کی۔ قربان جائیے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کو کہا کہ حضرت آپ کے خلاف وارنٹ نکلا ہوا ہے، انگریزی حکومت ہے، وہ آپ کو پکڑ کر کے اندر کر دے گی اور آپ کو کوئی بھی سزا دے سکتی ہے، آپ روپوش ہو جائیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ روپوش ہو گئے اور 3 دن کے بعد جو ہے باہر آ گئے۔ کہا حضرت ابھی تو وارنٹ کی تاریخ موجود ہے، مقرر ہے، آپ کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، انگریزی حکومت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھاری بھرکم نقصان پہنچ جائے۔ قربان جائیے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھا ہے، سیرت کو پڑھا ہے۔ میرے آقا کی سیرت کے اندر
3 دن سے زیادہ روپوش ہونا کہیں نہیں ہے۔ آپ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو غار ثور کے اندر صرف 3 دن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپوش رہے ہیں، چوتھے دن کا کہیں مجھے نہیں ملتا، لہذا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میں باہر آ گیا ہوں۔ اب جو بھی کچھ ہو جائے اللہ کی مرضی۔ یہ سنت پر عمل ہے کہ نہیں؟ ہمارے اکابر اہل اللہ بزرگان دین نے اس طرح عمل کر کے بتایا ہے۔ قربان جائیے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو منطقی آدمی تھے، کھڑے ہوئے ہیں، انہی سے پوچھ رہا ہے، وارنٹ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور اسی نے انہی سے یوں پوچھ رہا ہے کہ مولانا محمد قاسم سے ملاقات کرنی ہے اور خصوصی ان سے ملاقات کرنا ہے، ان کے خلاف وارنٹ نکلا ہوا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں سے تھوڑا ہٹ گئے، ہٹنے کے بعد کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کھڑے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بس یہی کھڑے تھے مولانا قاسم صاحب، تھوڑی دیر پہلے نہیں، میں ہی تھا، وہی کا وہی جو ہے بدل دیا منطقی۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، ظالم کے ظلم سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اب اس کی تدبیر جھوٹ بھی نہیں ہوا اور بالکل بات صحیح تھی کہ ابھی یہی کھڑے تھے مولانا قاسم۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزار ہزار رحمت نازل فرمائے، آخری عمر کے اندر اندھے ہو گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یہ سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور مولانا یحییٰ یعنی تبلیغی جماعت کے بانی مبانی جو ہیں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان دونوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو ہے تربیت پائی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اندھے ہو گئے تھے آخری عمر میں، سرما لگا رہے تھے، موتیابند تھا، سرما لگا رہے تھے، اندھے ہو گئے۔ تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت آنکھوں سے نظر تو آتا نہیں، آپ سرما پہن رہے ہیں؟ تو کہا سرما تو مرتے دم تک پہنوں گا۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سوتے وقت جو ہے سرما پہننا چاہیے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، ہم لوگ جماعت میں بھی وقت لگاتے ہیں، ہمارے اسٹیج پر، میری بات کا برا نہ مانے، یہ سب میرے ساتھی ہیں، کچھ میرے شاگرد ہیں، میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم لوگ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ پوچھنے کی بات، سوچئے آپ، کرنا چاہیے۔ جب تک ہم لوگ اپنی زندگی میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارے عالم بننے کا کیا فائدہ؟ بتائیے۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ لہذا آپ تمام حضرات سے ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے، اس میں اسی لیے سجائی گئی تھی کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آئیں، آپ کی سیرت آئے، اور نعتیہ جو محفل ہوئی ہے اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پوری زندگی بچپن سے لے کر کے آخر تک اشعار کی شکل کے اندر آپ حضرات نے سنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس شعبے کا بھی تذکرہ کیا جائے وہ ثواب سے خالی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بعض کا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کو ایسا بلند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اذان میں رکھا، اقامت میں رکھا، وہ ذکر نمازوں کے اندر رکھا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، اس کونے سے لے کے اس کونے تک 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کے اندر اذان ہوتی رہتی ہے۔ جہاں مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی دوسرا جملہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، دوسرا جملہ یہ کہتا ہے۔ یعنی اذانوں میں، اقامت میں، نماز میں بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اتحیات میں بیٹھتے ہو، حضور پر سلام پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بیٹھ کے پڑھتے ہو کہ کھڑے ہو کے؟ بیٹھ کے پڑھتے نا؟ قبلہ رو ہو کے پڑھتے ہو کہ بغیر قبلہ رو کے؟ قبلہ رو ہو کر کے بیٹھ کے اطمینان سے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے آج کافی حد تک جو ہے سبحان اللہ بھی کہا، الحمدللہ بھی کہا اور اللہ اکبر بھی کہہ دیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ کتنی شاندار رات آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور پھر آخر میں جو اخیر والی جو کہی کیا، ختم نبوت پر جو ہے آج حملے ہو رہے ہیں، ختم نبوت پر آج حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اگرچہ وہاں پر اس کی سزا بھی ہے، ان لوگوں کے پاس جو ہے پوری حکومت ہے، وہ چاہیں تو ان کو جیلوں میں ڈال کر کے ان کو بڑی سے بڑی سزا دے سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نبوت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، مہدویت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور مطلب امام مہدی ہونے کا دعویٰ، جبکہ ہمارے اس علاقے کے اندر ایک شخص جیسا کہ ہمارے مولانا محمد عمران قاسمی صاحب نے بیان فرمایا، اورنگ آباد کے قریب جو ہے کسی بستی کے اندر وہ رہتے ہیں، اور وہ بستی انہوں نے بسا لی ہے۔ شکیل ابن حنیف ان کا نام ہے۔ اس کی شکل و صورت کو دیکھو تو عجیب و غریب ہے، الٹی ہونے کو ہوتی ہے اس کی شکل کو اگر دیکھیں تو، اتنی عجیب انداز سے اس کی حیت قضائیہ، اور اس نے دعویٰ کر دیا مہدی ہونے کا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ ہونے کا، نبوت کا دعویٰ وہ کر بیٹھا، جبکہ امام مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے یہ پورا کا پورا حدیث پاک سے پتہ چلا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے، وہیں پہ مکہ مکرمہ کے اندر ان سے بیعت کی جائے گی، اور میرے آقا نے فرمایا ان کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، ان کے والد کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے والد کا نام ہے۔ اب اس کا نام تو شکیل ابن حنیف ہے، اور وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے، لقب ان کا مہدی ہوگا، ہدایت دینے والے ہوں گے۔ تو یہ ہدایت دینے والا ہے کہ گمراہ کرنے والا ہے؟ جب ان کی کہیں پٹائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ حجت ہو جاتی ہے تو کہتے تمہیں نہیں معلوم، یہ تمہارے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیٹا گیا جب انہوں نے جو ہے عہد کا اعلان کیا۔ تم کون سا اعلان کر رہے ہو؟ ان کا ایک مستقل جو ہے ایک گینگ ہے، اور مختلف مقامات پر وہ تجارت کے انداز سے جو ہے کام کرتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، اسکول کے نوجوانوں کو پکڑ کے رکھا ہے، اور ان کو کچھ اسپیشل تنخواہ دی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے یہاں بھی 2 آدمی ایسے تھے کہ جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے، دکان پر شو روم میں اس کپڑے کی قیمت جو 100 روپیہ ہے، یہ 25 روپے کے اندر اس کو دے رہے ہیں۔ بھائی کیوں دے رہے ہو اتنا سستا؟ وجہ کیا ہے؟ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں باقاعدہ تنخواہ دار لوگ ہیں، اور یہ کاروبار، یہ دھندا ان کا اسپیشل نہیں ہے، بلکہ تو معمولی اس کے لیے کہ لوگوں سے، نوجوان بچوں سے، اسکول کے بچوں سے، اور جو اس قسم کے دین سے لگے ہوئے ہیں، جماعت سے لگے ہوئے ہیں، اور جن کے عقیدے بالکل صحیح ہیں، ایک ایک کر کے ایک نوجوان کے اوپر جو ہے یہ محنت کرتے ہیں۔ 15-20 سال پہلے سے اس کی یہ شرارت چل رہی ہے۔ یہ دربھنگا کا رہنے والا ہے، اس کا نام شکیل ابن حنیف ہے۔ پہلے یہ جماعت سے بھی تعلق رکھتا تھا، جمنا پار کے علاقے کے اندر، دہلی کے اندر اس نے اپنا مرکز بنایا۔ تقریباً 10,000 لوگ جو ہے اس کے ساتھ رہ کر کے اور اس کو مان کر کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ جب وہاں اس کی دال نہیں گلی تو مختلف علاقوں کے اندر جو ہے اس نے آندھرا پردیش میں محنت کی۔ آج کل جو ہے وہ مہاراشٹر کے اندر محنت کر رہا ہے، اورنگ آباد کے قریب جو ہے ایک بستی کے اندر وہ براجمان ہے، وہیں پر وہ رہ رہے ہیں، اور اس میں ان کے ماننے والوں کی پوری بستی وہیں پر بستی چلی جا رہی ہے۔ بھیونڈی کا علاقہ خاص طور سے،
اور نائے گاؤں وغیرہ بھیونڈی کا علاقہ، ایسے ایک ایک دو دو افراد جو ہے ہر بڑے شہر کے اندر انہوں نے اپنے بھیج دیے ہیں۔ یہ ایک بالکل گمراہ فرقہ ہے، جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ آپ حضرات نے سبھی اس وقت جو ہے عقیدہ، ہمارا عقیدہ، اس عنوان سے جو ہے انہوں نے ایک بہترین نعت پڑھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جملہ جو ہے خود قرآن پاک کے اندر آ گیا کہ آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ جو ہے یعنی پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ظہور کے اعتبار سے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں آئے ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی۔ اس لیے آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا تکونون من بعدی ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، اور وہ سب جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، فریب دینے والے ہوں گے۔ اور حضور کے زمانے میں بھی اسی زمانے مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا، اسود انسی نے دعویٰ کر دیا تھا، مختار ابن عبید ثقفی نے دعویٰ کر دیا تھا، اور بہت سارے لوگ وقتاً فوقتاً دعویٰ کرتے آئے ہیں۔ جب یہ ہمارا ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا، اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ کہتا ہے ذلی اور بروزی نبی ہو سکتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل میں دے سکتا ہے، ان کا سایہ یہاں بھیج سکتا ہے، ان کی شبیہ یہاں بھیج سکتا ہے، ان کا اوتار یہاں بھیج سکتا ہے۔ اس قسم کے جو عقائد ہمارے برادران وطن کے ہیں، اس قسم کے عقیدے جو ہے انہوں نے پھیلانا شروع کیا تھا۔ وہ چونکہ انگریزی حکومت کی طرف سے اس کو جو ہے متعین کیا گیا تھا، اس لیے اس کی ذریت، اس کی اولاد جو ہے بعد میں جو ہے کچھ ہندوستان حیدرآباد کے اندر پہنچ گئی ہے۔ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک صدیق دیندار انجمن دیندار کے نام سے جو ہے یہ غلام احمد قادیانی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، حیدرآباد کے اندر انہوں نے اپنا مطلب جو ہے مسکن بنایا، وہاں پر ان کے مستقل قبرستان ہے، ان کی جو ہے وہاں پر مسجدیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ قادیانی آندھرا پردیش کے علاوہ پورے دنیا کے اندر جو ہے پھیلے ہوئے ہیں۔ 16 زبانوں کے اندر ان کے پرچے نکلتے ہیں، ماہنامے نکلتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ الگ کر لیا ہے اور اس پر ڈال دیا ہے، ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو جو ہے ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ہمیں جاگ جانا چاہیے، خاص طور سے ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو کالجوں اور اسکولوں کے اندر پڑھتا ہے، ان پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ، ہمارے خود علماء بھی اور ہم لوگ بھی اور ہماری جماعت کے ساتھی بھی، تبلیغی جماعت کے ساتھی بھی ان پر محنت کریں اور ان کے عقائد کو بگڑنے نہ دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچپن میں ہی اپنے بچوں کو عقائد کے اعتبار سے اتنا مضبوط بنا دینا چاہیے کہ آگے چل کر کے وہ بہک نہ سکیں۔ بس وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔